نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کریم کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کو جمع کرنے کی ترتیب، یہ عنوانات ہیں۔ آج ایک اہم عنوان ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاریخ حفاظت قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفاء راشدین کا دور ہے، پھر اس کے بعد کے ادوار ہیں، اب تک قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے، یہ عنوان ہے تاریخ حفاظت قرآن۔ سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حفاظت کی ترتیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، تو اس کی ترتیب سب سے پہلی چیز جس کو بنیاد بنایا گیا وہ قوت حافظہ ہے، یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ اطمینان کے ساتھ سنیں، اور اس کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قوت حافظہ یہ سب سے پہلا ذریعہ تھا، اور پھر اس دور میں لوگوں کے حافظے اتنے مضبوط تھے کہ ایک عام دیہات کے رہنے والا بدو دیہاتی آدمی اتنا مضبوط حافظہ ہوتا تھا اس کا کہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے اس کو یاد ہوتے تھے، بچہ بچہ ان کا شاعر ہوتا تھا۔ اور وہ اگر ایک آدمی مجلس میں کوئی بات کر لے تو وہ ساری باتیں یاد کر لیتا تھا۔ باقاعدہ ایک تو فصاحت و بلاغت پر ان کو ناز تھا کہ ہم فصیح اور بلیغ ہیں، اور دوسری چیز ان کو ناز تھا اپنے حافظوں پر۔ یہ آج کے دور کی طرح حافظے نہیں کہ ابھی بات کی 2 گھنٹے کے بعد بھول گئے، بلکہ وہ بڑے مضبوط حافظے ہوتے تھے ان کے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ تو اس کو بنایا گیا ایک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ بننے کے ساتھ ساتھ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے موقع پر جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دور کیے، قرآن کے 2 مرتبہ ایک دوسرے کو سنایا۔ ایک نمبر 3، صحابہ کرام میں تعلیم و تعلم کا نظام قائم کیا۔ تعلیم و تعلم کا نظام، تعلیم و تعلم صرف سیکھنا سکھانا نہیں بلکہ حفظ کرانے کا انتظام۔ اس لیے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جن کو قرآن کریم یاد تھا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اتنا بڑا حلقہ لگتا تھا اور اتنا شور ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کرنی پڑتی تھی کہ بھائی آواز آہستہ کرو، آواز اختلاط نہ ہو جائے، یعنی اتنا ایک ہنگامہ ہوتا تھا پورا۔ یہ کیا کر رہے، یہ بیٹھ کر کے قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے تھے۔ اور بعض خواتین نے نکاح کے موقع پر اپنے شوہروں کو اپنا مہر اس شرط پر معاف کرایا کہ ہمیں قرآن کی تعلیم دو۔ چونکہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اتنا مبارک دور، صاف ستھرا دور، اور تربیت فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے نزول کا دور، مکہ اور مدینہ کا شہر، مدینہ کا علاقہ جو اسلام کا سب سے پہلا مرکز ہے، تو اس ماحول میں آپ خود سمجھے کہ دینی جذبہ لوگوں کا کیا ہوگا۔ جب قرآن کریم اتر رہا ہے، لوگ نئے نئے تازہ مسلمان ہو رہے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے، ظاہر بات ہے ان چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو ایک تو ان چیزوں پر بڑا زور دیا گیا۔ تعلیم و تعلم کا نظام تھا، تعلیم و تعلم کے نظام کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کے ساتھ ساتھ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، ان کا کام یہ تھا، ان کو کہتے تھے کاتبین وحی، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، کاتبین وحی کی ایک ٹیم تھی پوری، ان کا کام یہ ہوتا تھا جب بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو بلا لیتے تھے، بھائی یہ وحی نازل بھی لکھو۔ اب چونکہ نہ کاغذ کا دور تھا اس زمانے میں، دیکھیں جو دور ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی اس دور کے مطابق فرما دیتے ہیں، ہر زمانے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس دور کو کتنا بھی ہم ترقی والے کہہ لیں لیکن ہماری ہمتیں، ہمارے حافظیں، ہمارا ذوق، ہمارا احتیاط، یہ سب چیزیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے کمپیوٹر لگا لے انسان، بڑی تعلیم حاصل کر لے، پورے دنیا کو سمیٹ کر کے اپنے سامنے رکھ دے، لیکن وہ امام بخاری نہیں بن سکتا۔ 7375 یا 395 احادیث اپنی کتاب میں جمع کی، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے بڑا لمبا چوڑا سفر کیا، اس کو جمع کیا، جب لکھتے تھے کتاب میں تو پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو کتاب میں لکھتے تھے۔ یہ ایک ذوق ہوتا ہے اور ایک ہمت ہوتی ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اب یہ آج کل کے دور والے کہاں سے لائیں گے؟ پھر احتیاط، ایک ایک چیز میں اتنی احتیاط کرنا، چھان بین کرنا، بال کی کھال اتارنا، تو یہ چیزیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام کیا کہ صحابہ کرام کو بلا لیتے تھے، جو بھی ٹیم تھی، ہاں بھائی لکھو، وہ لکھ لیتے تھے، لیکن بس متفرق شکل میں، چمڑے کا ٹکڑا ملا یا کوئی مطلب پتھر وغیرہ کا کوئی ایسا جو ہے وہ کہتے ہیں نا تختہ سا ملا، اس پہ لکھ لیا۔ اس زمانے کا اپنے ماحول کے مطابق وہ لکھتے تھے، ان کو وہ چیزیں معلوم تھی، وہ دور ان کو معلوم تھا، شاید وہ کام ہم نہ کر سکے، ہم نے بچپن دیکھا ہم تختیوں پہ لکھتے تھے، اور جنہوں نے تختیوں پہ سیکھا ہے، خطاطی کا ذوق جس کو ہو نا، خطاطی کا، ہاتھ سے لکھنے کا جس کا ذوق ہو، تو وہ کمپیوٹر کو کبھی نہیں مانتا۔ کمپیوٹر کی لکھائی میں اور ہاتھ کی لکھائی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ ایک خوشخطی کا اور خطاطی کا ایک ذوق ہوتا ہے، یہ تختیوں پہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو وہ لکھتے تھے، اس کو جمع کرتے تھے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں اس کو جمع فرماتے تھے مختلف لوگوں کے پاس، لیکن باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پورے قرآن کریم کو لکھا گیا، لیکن تھا متفرق، کوئی کس کے پاس ہے، کوئی کس کے پاس ہے، کوئی کس کے پاس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم اور مربی بنا کے بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک کونے پہ ایک حلقہ لگا ہے صحابہ کرام کا، دوسرے حلقے پہ دوسرا لگا ہے کونے پہ، تو دیکھا ایک ذکر و اذکار میں مصروف ہے، کچھ لوگ جو ہے تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے۔ فرما کلاہما علی خیر، دونوں خیر کے اوپر ہے، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور پھر جا کے ان میں بیٹھ گئے جو تعلیم و تعلم میں مصروف تھے، فرما انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ استاد، آپ نے صحابہ کرام کی اتنی عجیب تربیت فرمائی، اتنا احتیاط اور یہ چیزیں سکھائی کہ ایسے شاگرد دنیا میں آپ مثال نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی چیلنج ہے کہ صحابہ کرام جیسے شاگردوں کی مثال کوئی دے سکے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار اور علامات کو دیکھ کر کے فوراً فیصلہ کر جاتے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں یا اس بات کو برا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ صرف صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں لگتا، نہ ماحول کا، نہ آداب مجلس، فوراً چہرے کے آثار کو دیکھا اور فوراً کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے۔
یہ صحابہ کرام کی تو اتنا احتیاط ان کو سکھایا. اب ظاہر بات ہے وہ قرآن کریم ان سے لکھوایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو یہ کام ہوا. نمبر 1 قوت حافظہ, خود بھی حافظ تھے, پھر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کرائی حافظوں کی. 2 اور تیسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتابت وحی کا کام ہوا. جتنا قرآن کریم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں اس کو جمع کیا گیا. ایک ٹیم باقاعدہ ہے, حضرت زید ابن ثابت ان کے بڑے تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے, انتقال ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے, تو چاروں طرف سے فتنے اٹھ گئے. یہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں میں سے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ کو مانتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے ساتھ خاص تھا, بس اب نہیں ہے. ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے ہی انکار کر دیا. انکار کا مطلب انہوں نے ہم زکوٰۃ مانتے نہیں ہیں. اور بیک وقت 4 افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. یمن میں مسیلمہ کذاب, اسود عنسی, سجاح, فیروز, یہ کئی لوگوں نے, یہ سجاح نامی عورت نے, سب نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو یہ فتنے چاروں طرف کھڑے تھے. بڑا مشکل دور ہوتا ہے. اور پھر صحابہ کرام جیسے لوگ دیکھیں, بڑا ہے, جب بڑے کا انتقال ہو جائے لوگ جو ہے نا وہ حواس کھو بیٹھتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام جیسے محبت کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے, اور انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا, یہ بڑا مشکل اور بڑا کڑا وقت ہوتا ہے. یہ چیزیں بظاہر کہنی بڑی آسان ہوتی ہے, لیکن اس کو سہنا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ایسے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت ابوبکر کہیں دوسری جگہ تھے, ان کی دوسری شادی تھی مدینہ منورہ میں, اطراف حوالی مدینہ میں وہاں تھے. تو ان کو جب اطلاع ملی آئے تو صحابہ کرام کی حالت کیا تھی. حضرت عمر نے تلوار لے کے باہر نکلے, کہنے لگے جس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے. حضرت عثمان جو تیسرے نمبر پر خلیفہ بننے والے تھے, ان کی بالکل حواس یعنی حواس نے جواب دے دی, بالکل بول نہیں سکتے تھے. حضرت علی بالکل حواس باختہ ہو گئے. یہ صحابہ کرام میں ایک افراتفری. حضرت ابوبکر سیدھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کا جسد مبارک تھا, آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا طبت حیا وطبت میتا, آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ رہی اور آپ کی موت بھی بڑی پاکیزہ ہے. اور پھر سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لی ہے. جب دور ہوتا ہے جس کو اللہ چن لیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. پھر اس لیے سیدھے مسجد نبوی میں تشریف, خاموشی کے تشریف ہے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھائی سب جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو گئے. ابھی خلیفہ منتخب نہیں ہوئے, سب جمع ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی دیکھو میری بات سنو, جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے, ہمیشہ سے ہے, کبھی موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کو. اور جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی جو غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, تبھی موت آ جائے, کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, اپنا نقصان کرے گا وہ. یہ پڑھی حضرت عمر فرماتے کہ ایک دم ہم چونک گئے اور یوں لگا جیسے کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کو جمع فرمایا, ساری یہ ترتیب بنائی, پھر خلیفہ کا انتخاب ہوا. اب ایک بڑا مرحلہ سامنے آیا. یہ میں آپ کو اصل میں پورا پس منظر دکھانا, اس لیے میں یہ اس واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ اس دور میں عجیب عجیب فتنے ملتے ہیں.
منکرین حدیث کے نام سے ایک فتنہ ہے، کہتے حدیث ٹھیک نہیں ہے، حدیث بعد میں لکھی گئی، پھر تو قرآن کو بھی بعد میں لکھا گیا۔ اس پس منظر کو کم از کم سمجھنا چاہیے، جس ماحول میں جن حالات میں ہم زندگی گزارتے ہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب دوسرا اصل مرحلہ آیا فتنوں کی سرکوبی کا۔ اب حضرت ابوبکر نے آرڈر جاری فرمایا کہ بھائی ختم، سب کے خلاف لشکر تیار کیا۔ حضرت خالد ابن ولید کو سب سے بڑا فتنہ تھا یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ ایک کام کر لے، اپنے بعد میرے لیے وصیت کر لے کہ آپ کے بعد میں امیر بنوں گا تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس وقت سے اس کا فتنہ تھا، بہت بڑی طاقت اس نے جمع کی تھی یمامہ کے مقام پر۔ حضرت خالد بن ولید کو ان کے خلاف بھیجا، ان تمام فتنوں کے خلاف۔ حضرت عمر جیسے انسان حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ابوبکر یہ بڑا نازک دور ہے، آپ ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام ابن الخطاب، ابن خطاب زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے۔ واللہ لو منعونی عقال بعیر كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اس کے دینے سے انکار کریں گے، خدا کے خلاف ان کے خلاف بھی لڑوں گا، اور اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دوں گے خدا کی قسم میں اکیلے نکلوں گا۔ لیکن یہ اور اس کی سرکوبی کے لیے نکلے، اور بڑا یمامہ کے مقام پر بہت بڑی جنگ ہوئی، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس میں شہید ہو گئی، جس میں حافظوں کی تقریباً 1200 کے لگ بھگ 400 سے لے کر 1200 تک کہا جاتا ہے، صرف حافظوں کی ٹیم اس میں شہید ہوئی جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ اب یہ مسئلہ بہرحال وہ سرکوبی تو جتنے بھی فتنے تھے وہ سارے کے سارے دب گئے۔ مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا، اسود عنسی بھی مارا گیا، سجاح نامی عورت نے دعویٰ کیا تو وہ مسلمان ہو گئی، باقی جتنے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ واپس پلٹ گئے، سارے فتنے ختم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 2 سال 6 مہینے کچھ دن ہے، یہ سارا عرصہ فتنوں کی سرکوبی میں گزرا۔ جب یمامہ کے مقام پر صحابہ کرام کی ایک جماعت حافظوں کی شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین، اس وقت ایک مسئلہ ہے بڑا حساس، قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور اگر اس طریقے سے قرآن کریم کے حافظ شہید ہوتے گئے تو یہ قرآن کریم ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس کو جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بھائی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں ہوا، آپ نے نہیں کیا، ایسا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بار بار حضرت عمر اصرار کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بڑے حساس آدمی تھے حضرت عمر۔ ان کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے بھی مطلب یہ ہے بعض ایسے مسائل کا حل کیا ہے انہوں نے کہ آج اگر امت میں یہ مسائل ہوتے ہیں نا تو امت کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے، انہوں نے حل کیے۔ اس لیے ان کے کہتے ہیں نا، عیسائی کہتے ہیں اگر یہ عمر 10 سال اور زندہ رہتے ہیں نا تو عیسائیت کا نام ختم ہو جاتا ہے دنیا سے۔ مسلمانوں کو ان تمام چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، جس سے مستقبل میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، یہاں تک حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں وہ بات ڈال دی، میں سمجھ گیا۔ اب اس کے لیے مشورہ شروع ہوا کہ کرے کیسے اس کو۔ کہنے لگے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھنے والے حضرت زید ابن ثابت تھے، انصاری صحابی ہے، وہ کاتبین وحی کے سرخیل تھے، بڑے تھے۔ کہنے لگے ان کو بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو حکم بھیجا کہ آپ آ جائیں، وہ آ گئے۔ کہنے لگے بھائی میرے پاس عمر آئے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، اور آپ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نگرانی میں صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایک ٹیم ہم دے دیں آپ کو، اور مل بیٹھ کے اس جتنا بھی ہے یہ قرآن کریم منتشر صورت میں ہے اس کو جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں ہوا، ہم اس کو کیسے کریں؟
تو میں کہ دیکھو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ اس کو کریں. کہتے یہاں تک حضرت زید بن ثابت فرماتے کہ میرا سینہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، لیکن جو ذمہ داری مجھے دی گئی، اور میں اگر مجھے پہاڑ کھودنے کے لیے کہتے ہیں تو میں وہ کام کر دیتے، لیکن یہ اتنا بڑا مشکل کام تھا کہ بڑی ذمہ داری تھی، چونکہ حساس ذمہ داری ہے نا. تو کہنے لگے اب وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت عمر کو حضرت زید بن ثابت کے ساتھ لگا دیا گیا کہ بھائی زید بن ثابت امیر ہے اس کام کے، اور آپ بھی نگران ہوں گے، آپ اس کی نگرانی کریں گے، چیک کریں گے. اب کیا کیا؟ قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا. جہاں جہاں قرآن کریم کے وہ ملے، حافظ جتنے وہ تھے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، ان کو جمع کر دیا. وہ ہماری طرح کے حافظ بھی نہیں ہوتے تھے کہ کسی کو قرآن آدھا یاد ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی رمضانی حافظ ہے رمضان کے موقع پہ قرآن اٹھا لیتے. وہ صحابہ کرام تھے، وہ بڑے زبردست حافظوں کا دور تھا، اور پھر بہترین قسم کے حافظ تھے. وہ اہل زبان بھی تھے، عرب بھی، اس لیے سب کو جمع کرنا شروع کر دیا. اور قرآن کریم کے جو منتشر وہ حصے تھے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اس میں کیا کیا احتیاط کی، اس نسخے کو تیار کیا گیا اس کے جمع کرنے میں. دیکھیں یہ کچھ شقیں ہیں میں نے جمع کی. سب سے پہلے نمبر 1 یاداشت. سب سے پہلی چیز جس کو بنیاد بنایا گیا وہ حافظہ. اب ایک آدمی نہیں، یہ ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، سب کو یاد ہے قرآن کریم. اب پوری جماعت بیٹھی ہو، ظاہر بات ہے فوراً مسئلہ حل ہو جاتے. تو سب سے پہلے یاداشت کو بنیاد بنایا گیا، نمبر 1. نمبر 2 اپنی یاداشت سے کام کرتے تھے. نمبر 2 حضرت عمر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ توثیق کرتے تھے. نمبر 3 کوئی بھی لکھی ہوئی آیت جب حکم جاری کے بعد جن کے پاس قرآن کریم کی آیتیں مختلف جگہوں میں لکھی ہوئی وہ لانا شروع کر دے. تو جو بھی آدمی قرآن کریم کی آیت لاتے تھے اس کو کہتے تھے 2 گواہ بھی ساتھ لاؤ، ساتھ 2 گواہ بھی لایا کرو. تو پھر اس سے سنتے تھے زبانی، سننے کے بعد کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے برابر ہے، خود بھی حافظ تھے، پھر کہتے تھے 2 گواہ، وہ 2 گواہ گواہی دیتے تھے. یہ دیکھو کتنا عجیب دور تھا اسکول. پھر اس کی 2 گواہ کے اوپر لکھی ہوئی آیت کا صحابہ کرام کے تحریر سے مقابلہ کرتے تھے. اب یہ جو آیت ہے کسی اور صحابی کے پاس لکھی ہوئی ہے، دونوں کا وہ کرتے تھے آپس میں، یعنی کہتے ہیں نا ایک مقابلہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ دونوں برابر ہے یا نہیں، یہ کام کرتے تھے. ایک عجیب بات سامنے آئی کہ ایک آیت ایسی تھی، سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ ایک صحابی کے پاس ملی، حضرت ابو خزیمہ انصاری، انہی کے پاس تھی، اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی. مطلب یاد تو تھی سب کو، حضرت ان کو بھی یاد تھی، حضرت زید بن ثابت کو بھی یاد تھی، حضرت عمر کو بھی یاد تھی، باقی حضرات کو بھی یاد تھی، لیکن لکھی ہوئی صورت میں صرف ابو حذیفہ لائے، ابو خزیمہ. اب گواہ کہاں سے لائے وہ؟ اب کوئی صورت انہوں نے رکھی ہوگی، ان سے یہ آیت لی، پھر اس کو جمع پھر کئی لوگوں سے سن کر کے باقاعدہ اس کو رکھا گیا. اور حضرت عثمان کے دور میں جب جمع کیا گیا ایک اور آیت تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا، جب وہاں ترتیب دینے کی شروع تو ایک آیت اور غائب تھی. اب آیت لکھی ہوئی نہ ملے، کہنے لگے بھائی ایک آیت قرآن کریم میں تھی، یہ کہاں ہے؟ زبانی پڑھتے تھے، تحریری شکل نہیں تھی اس کی. کتنا یعنی ایک مشکل مرحلہ یہ چھوٹی چھوٹی اس کو. اور پھر صحابہ کرام جیسے لوگوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں قرآن کریم کو پورا جمع کر دیا گیا، لیکن کس شکل میں؟ ہر سورت الگ الگ، سورتوں کی ترتیب نہیں، جیسے الحمد پہلے بقرہ، آل عمران، نساء، یہ ترتیب نہیں، بس الگ جمع کر دیا گیا تاکہ پورا قرآن کریم یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے، تاکہ آئندہ کام کرنے میں آسانی رہے. اگر آئندہ اس پر کام کیا جائے تو ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہو. تو وہ تمام قراتوں کے ساتھ یا جو بھی چیزیں تھیں وہ سارا مواد ایک ساتھ اکٹھا کر دیا گیا.
اس نسخے کو اصطلاح میں کہتے ہیں امام کہتے ہیں، مصحف امام یا اس کو کہتے ہیں اصل. اس کو ہمیشہ کے لیے بنیاد بنایا گیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، لیکن اس میں ہوا کیا، قرآن کریم کو تو مکمل جمع کر دیا، لیکن یہ جو باقاعدہ ترتیب ہے یہ ترتیب نہیں تھی کہ کس صورت کو کہاں رکھا جائے، کیا ترتیب دی جائے. بس پورا قرآن کریم یکجا ہو گیا، ایک شکل میں آ گیا. ایک نسخہ تیار ہوا، حضرت ابوبکر کے پاس تھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر کے بعد یہ حضرت حفصہ کی طرف منتقل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، یہ ان کی طرف منتقل ہو گیا. اب حضرت عمر کے دور میں تو حضرت ابوبکر نے فتنوں کو دبایا، اور حضرت عمر کا دور آیا تو ان کو بالکل ماحول کھلا ملا. اب انہوں نے اسلامی لشکر باہر بھیجنے شروع کر دیے. روم پر حملہ ہوا، فارس پر حملہ ہوا، آس پاس کے تمام جنگیں شروع ہو گئی، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا. اب حضرت عثمان کا دور آیا، اور اسلام کی فتوحات اتنی پھیل چکی تھی کہ صحابہ کرام کی جماعتیں پہنچ گئی تھی افغانستان، آذربائیجان اور آرمینیا اور افریقہ، اور ان تمام علاقوں میں اطراف میں صحابہ کرام پہنچ گئے تھے. یعنی آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے. اب ایک اور مسئلہ اٹھا، حضرت عثمان کے دور کا ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، پھر حضرت ابوبکر کے دور مبارک میں. اب حضرت عمر کے دور میں کام نہیں ہوا اس پہ، حضرت عثمان کا دور آیا، پھر ضرورت محسوس کی گئی. آذربائیجان یہ روس کے پاس ہے، اور آرمینیا، یہاں پر صحابہ کرام کی جماعت جہاد میں مصروف تھی. تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ایک عجیب ماحول دیکھا. قرآن کریم میں ہے نا، انما انزل القرآن علی 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 قراتوں پر اتارا ہے، 7 لہجوں کے مطابق. عربی زبان اتنی فصیح اور وسیع زبان ہے. ہمارے پشتوں کے اندر دیکھیں، مختلف علاقوں والے جب پشتو بولتے ہیں تو ہم بعض علاقوں والے کے پشتوں کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ پشتو بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہر زبان جب آگے پھیلتی ہے، اس میں شاخیں بنتی ہے، نئے نئے لوگ بنتے ہیں، تو ان کے انداز گفتگو میں، لب و لہجے میں فرق آ جاتا ہے. تو وہ اس طریقے سے قرآن کریم کا جو وہ تھا، وہ ہر آدمی اپنے لہجے میں پڑھتے تھے. اب ظاہر بات ہے، ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، سامنے والا اپنا، ایک ہی لفظ ہے، وہ کہنے کا انداز بدل جاتا ہے. تو اس وجہ سے مسئلہ کیا کھڑا ہوا، وہاں پر قرات کرتے تھے لوگ. اب ایک عربی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اہل زبان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو عوام ہوتے ہیں نا، اور پھر وہ اہل زبان بھی نہ ہو، پھر ان کو دینی تعلیمات کا علم بھی نہ ہو، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی تفصیل تقلید کی شکل میں بیان کروں گا. جہاں مسئلہ ہوتا ہے، عوام بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ناف کے نیچے کیوں ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے اوپر کیوں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ کیا چکر ہے. حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہمارا ماحول ایسا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اجنبی لگتی ہے. تو اب یہ مسئلہ جب اٹھا تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے محسوس کیا کہ بھائی اگر یہ سلسلہ پھیل گیا اور اس طریقے سے قرآن پڑھتے رہے، اور لوگ جو ہے وہ عوام بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ کہیں گے یار اور طرح پڑھ رہے ہو، حالانکہ ایک ہی طرح پڑھتے تھے، لیکن وہ لب و لہجے کا فرق تھا تھوڑا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان سیدھے آ گئے مدینہ منورہ، اور حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگا امیر المؤمنین، میں ایک مسئلہ محسوس کر رہا ہوں، یہ مستقبل میں بہت بڑا فتنے کا اندیشہ بن سکتا ہے، اس سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ جو لہجوں کا فرق ہے، عوام پر اس کا بڑا منفی اثر پڑ رہا ہے، جو غیر عرب ہے، باہر کے لوگ. پھر اسی طریقے سے یہ جو مسلمان تاجر مختلف علاقوں میں گئے اور اسلام کے مبلغین ہیں، معلمین ہیں، انہوں نے قرآن کی تعلیم دینی شروع کر دی، تو یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ تھا، وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. خود حضرت عثمان نے مدینہ منورہ میں دیکھا، معلمین جب قرآن پڑھاتے ہیں، چونکہ باہر سے لوگ آ گئے، مرکز تھا اسلام کا نا، اب عجم سے بھی لوگ آ گئے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں سیکھنے کے لیے. اب وہاں جب قاری وغیرہ بیٹھ کر کے قرآن سکھاتے تھے تو وہ لب و لہجے کا فرق پڑتا تھا، وہ کہتے تھے یہ کیا چکر ہے یار،
اس طریقے سے باتیں جو ہے وہ ہو گئی، تو حضرت عثمان نے بھی محسوس کیا۔ اب حضرت عثمان نے کیا کیا، قرآن کریم کو باقاعدہ اصل شکل میں جمع باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 4 صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی۔ نمبر 1 حضرت زید بن ثابت کو پھر امیر بنایا گیا۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید ابن العاص اور حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام۔ زید ابن ثابت 1، عبداللہ ابن زبیر 2، سعید ابن عاص 3 اور عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام۔ یہ بڑے قرآن کریم کے قاری اور بہت بڑے عالم اور حافظ تھے صحابہ کرام کی جماعت، اور بھی بہت سارے تھے، لیکن ان کی ایک ٹیم بنائی گئی اور پھر باقی صحابہ کرام کو ان کا معاون بنایا گیا کہ بھائی جہاں کہیں ان کو تعاون کی ضرورت پڑے آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو جتنے مدینے میں تھے ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں پر میں مدینے میں محسوس کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ غلط مطلب اس کا لے لیتے ہیں، تو اگر یہ اسلام باہر جائے گا اور باہر کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو ایک قرات پر جمع کریں، ایک قرات کے مطابق جمع کریں۔ تمام صحابہ کرام نے تائید فرمائی، صحابہ کرام کی یہ ٹیم تیار ہو گئی، اور اس ٹیم کے تیار کرنے کے بعد قرآن کریم کو باقاعدہ دوبارہ ایک شکل میں ترتیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نے دیکھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے تھے لکھنے کے لیے، ساتھ ساتھ یہ بھی تاکہ جب قرآن کریم یاد کراتے تھے صحابہ کو، کیونکہ یاد کرنے کا دور تھا تو باقاعدہ ترتیب یہ ہوتی تھی اس کو فلاں جگہ رکھیں، اس کو فلاں جگہ رکھیں، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد رکھیں۔ یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے سے مقرر تھی اور وہ صحابہ کرام کو معلوم تھی، چنانچہ اسی کے مطابق قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا، اور حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیج دیا گیا کہ آپ کے پاس جو نسخہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا اس کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس میں سے محفوظ کر لیں، آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس کو لایا گیا، صحابہ کرام کی ایک ٹیم بٹھائی گئی، باقاعدہ قرآن کریم کو اس موجودہ شکل میں لایا گیا۔ یہ ترتیبی کتابی جو ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا، ایک قرات پر ایک ترتیب کے مطابق پورے قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اور 7 نسخے تیار ہوئے، 7 نسخے، کیونکہ بڑے بڑے اسلامی مراکز جو دنیا میں تھے وہ 7 تھے: مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن، بحرین۔ یہ بڑے بڑے مراکز تھے، ایک ایک نسخہ اس میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ ساتھ اور کا کیا کام کیا گیا، یہ نسخے جب بھیجے تو باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک ٹیم ہر نسخے کے ساتھ بھیجی انہوں نے، کچھ لوگ کہ وہ جا کر کے لوگوں کو سکھائیں کہ آئندہ قرآن کریم کو پھیلانا ہے، اس کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق اس کو آگے پھیلانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے اس قرات کے مطابق۔ یہ 7 نسخے تیار ہوئے، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ اب آئندہ کے لیے ہمارے لیے جو بنیاد ہے، معیار ہے، وہ یہ نسخہ ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس پر کام کرنا ہے یہ۔ اور باقی وہ نسخہ حضرت حفصہ کو واپس بھیج دیا گیا، حضرت حفصہ کے پاس تھا، پھر حضرت عثمان کے پاس آیا، پھر وہ مروان ابن حکم بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنے دور مبارک میں اس کو پھر اس کو ختم کر دیا، کہنے لگے اب جب امت کا اجماع ہو گیا، امت ایک مسئلے پر متفق ہو گئے، اگر اب یہ رہا تو اس کی وجہ سے کہیں فتنہ مسلمانوں میں نہ پھیل جائے، چنانچہ ان نسخوں کو عام کر دیا گیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ، کتنے احتیاط کے ساتھ ہوا، اور اس سے زیادہ احتیاط پھر حدیث میں کی گئی، اس لیے کہ وہ تو صحابہ کرام کا صاف ستھرا دور موجود تھا،
قرآن کریم کے حافظ موجود تھے، خلفائے راشدین موجود تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو اتنا بڑا. لیکن احادیث کو جب جمع کیا گیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، اس میں جو احتیاط کی گئی وہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، منکرین حدیث اس مسئلے کو بڑا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی، اس کو ہم کیسے بنیاد بنا سکتے ہیں. اس لیے کل رات کو کچھ ساتھیوں نے سوالات کیے تھے، تو اگر کسی کو یہ مسائل دیکھنے ہیں تو حجیت حدیث پر ایک کتاب ہے حجیت حدیث کے نام سے، اس کو دیکھیں پوری تفصیل کے ساتھ، یا تدوین حدیث مولانا مناظر احمد گیلانی صاحب کی، یہ کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ساری تفصیل مل جاتی ہیں. ہاں، حجیت حدیث، حدیث دلیل ہے، حجیت کا مطلب یہ ہے. حجیت حدیث یا تدوین حدیث دو کتابیں. یہ ایک مسئلہ تو ہو گیا ختم. اب آگے دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے موجودہ صورت میں، حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن کریم کو جمع کیا گیا تو عرب میں نقطوں وغیرہ کی وہ نہیں تھی. یہ نقطے جو لگاتے ہیں نا، نقطے ہیں، حرکات ہیں، اعراب ہے، زبر زیر پیش، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. یا آج کل موجودہ شکل میں اس میں رکوع کا نشان ہے، یا مثال کے طور پر نیچے لکھا ہوتا ہے احزاب یا منزل، نیچے والے قرآن کے نیچے حصے میں یہ علامات لکھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی. وہ چونکہ صحابہ کرام سکھانے والے تھے، حافظ تھے، ان کو یہ چیزیں ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. اب قرآن کریم میں آسانی کے اقدامات کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس کو عوام کے لیے آسان کر دیا جائے، تو اس پر کام شروع ہوا. قرآن کریم میں آسانی کے اقدامات، اس میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے نقطے. نقطے جو ہے وہ اس دور میں نہیں تھے، وہ خود بخود سمجھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا پڑھنے کا، تو وہ سمجھ لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. نقطے سب سے پہلے کس نے لگائے قرآن کریم پر یا عربی حروف پر، حروف ہجا پر؟ سب سے پہلے نقطے کس نے لگائے؟ نمبر 1 حجاج ابن یوسف کے دور میں ہوا. اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم آدمی گزرا ہے، لیکن بہت بڑا عالم بھی تھا. وہ رات کو 300 رکعت نفل پڑھتا تھا اور بہت بڑا قرآن کا عالم تھا. لیکن اس ایک طرف اس کے مظالم کو دیکھو، یہ گورنر ہے، بنو امیہ کے دور میں یہ گورنر رہے، لیکن ایک طرف اس کا جو ہے وہ یہ ان کے چچا تھے، محمد ابن قاسم کے چچا ہیں. اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت انہوں نے شہید کرائی، چونکہ وہ مقابلہ انہوں نے بغاوت کی تھی یزید سے، یزید ابن معاویہ سے، اور اس طریقے سے چونکہ وہ لڑائیاں تھی، تو یہ گورنر تھا، تو اس نے بڑی صحابہ کرام کی جماعت شہید کرائی. پھر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید کرائی انہوں نے. لیکن اچھے کام بھی ان کے بڑے عجیب عجیب ہے. ایک کام انہوں نے یہ کیا، نقطے. ایک روایت یہ ہے کہ حرکات اور نقطے یہ ان کے دور میں لگے. کنہوں نے لگائے؟ خود کام نہیں کیا، دیکھیں کام بھی کروایا ہے بڑے اونچے لوگوں سے. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ ظالم تھا تو اس نے خود لگایا، نہیں. حضرت حسن بصری سب سے بڑے تابعی ہیں، تابعین کی جماعت میں سب سے بڑے انسان حضرت حسن بصری اور حضرت سعید ابن مسیب ہے، سعید ابن جبیر، یہ وہ لوگ تھے. تو حضرت حسن بصری، یحییٰ ابن یعمر اور عاصم لیثی، یہ بڑے علماء، بڑے محدثین، بڑے لوگ تھے، یعنی مسلم لوگ تھے. صحابہ کرام میں بھی ان کا بڑا مقام تھا علم کی حیثیت سے. ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ لوگوں کو تلاوت میں، عام لوگوں کو جو غیر عرب مشکلات ہوتی ہے، کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو سمجھنے میں آسانی رہے. چنانچہ انہوں نے نقطوں کو اور حرکات کا سلسلہ شروع کیا. حضرت حسن بصری، یحییٰ ابن یعمر اور عاصم لیثی، ایک یہ. یا پھر نمبر 2 ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ ابو الاسود الدولی نے کیا.
ابو الاسود الدولی یہ عربی گرامر کا موجد ہے، حضرت علی کے شاگرد تھے اور حضرت حسن اور حسین کے استاد ہیں۔ ابو الاسود الدولی، نحو ہے نا عربی گرامر کا حصہ، اس کو ایجاد کرنے والے یہ ہیں، اور صرف ہے اس کے موجد معاذ ابن مسلم ہروی ہے، اور وہ ان کے شاگرد ہیں ابو الاسود الدولی کے۔ انہوں نے یہ قواعد وغیرہ منتخب کیے تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی رہے، تو یہ نقطے بنائے گئے۔ شروع میں جب نقطے بنائے گئے تھے تو اس کی شکل یہ تھی، مثال کے طور پر یہ حرف ہے، اس کا مثال کے طور پر زبر ہے تو اس کا یہ ہوتا تھا، زیر کا یوں ہوتا تھا، پیش کا یوں ہوتا تھا، یہ علامت تھی شروع میں۔ دو زبر ہے یوں، دو زیر ہے یوں، دو پیش ہے یوں، یوں نقطے لگاتے تھے شروع میں۔ بعد میں ان کے ایک اور شاگرد آئے، انہوں نے اس میں آسانی کر دی، خلیل ابن احمد، انہوں نے تشدید کی علامت بھی ایجاد کی، یہ تشدید، یہ ایک یہ کام کیا، اور ایک حمزہ کو، حمزہ اور الف میں جو فرق، اس کو انہوں نے واضح کر دیا تاکہ بالکل اور اچھی طریقے سے کوئی لوگوں کو سمجھنے میں جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ تشدید اور حمزہ کا انہوں نے اس کو اور واضح کر دیا۔ تو یہ حرکات ہے اور اسی طریقے سے نقطے ہیں، یہ ان کے دور میں ہوا۔ ایک لفظ اور قرآن کریم میں ملتا ہے، سمجھ، احزاب یا منزل، احزاب یا منزل، بعض قرآن کے نسخوں میں لکھا ہوتا ہے احزاب، بعض میں ہے منزل، نیچے والے حصے میں لکھا ہوتا ہے۔ کل 7 احزاب ہے، احزاب 7 یا 7 منزلیں ہیں پورے قرآن کریم میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین، یہ 2 طبقے، ان میں عام معمول تھا کہ 7 دن انہوں نے پورے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو ہر ہفتے میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو اس ترتیب کے لیے انہوں نے 7 منزلیں بنائی تھی، 7 احزاب یا 7 منزلیں بنائی تھی، پورے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ تلاوت کی آسانی کے لیے۔ تو اب تک وہ ترتیب قرآن کریم میں برقرار ہے، 7 احزاب یا 7 منزلیں۔ آپ قرآن کریم میں ان چیزوں پر اب غور کرنا شروع کریں، اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کریں کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے قرآن کریم میں نیچے احزاب یا منزل، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل 7 ہے تو اس کا مطلب صحابہ کرام عام طور پر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ ہے ایک اور علامت ہے، 30 پارے بنائے گئے اس کے لیے۔ یہ بھی 30 پارے جو بنائے گئے ہیں یہ بھی بعد کے دور میں ہوئے، صرف کس لیے؟ یہ جو قرآن کریم جب پوری دنیا میں پھیل گیا، قرآن کریم کے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، تو 30 پارے بنائے گئے، یعنی ایک ترتیب بنائی گئی تاکہ بچوں کو حفظ کرنے میں ایک ترتیب رہے، آسانی رہے، بس یہ ترتیب رکھی گئی۔ پہلا پارا، دوسرا پارا، یہ ہے نا اجزا، تو یہ بھی آسانی کے لیے انہوں نے اس پہ کام کیا، یہ بعد کے دور میں۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے اخماس اعشار۔ آیات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں، اخماس یا یوں لکھتے تھے یا یوں لکھتے تھے۔ اب اخماس یہ خمسن سے ہے، خمسن 5، کیا کرتے تھے؟ 5 آیتیں پوری ہو گئی، اس کے سامنے لکھتے تھے خا، یہ اخماس کا مخفف ہے۔ 10 آیتیں پوری ہو گئی، 10، تو اس کو لکھتے تھے عین، یہ سزا۔ اب یہ ختم ہو گیا، اب قرآن میں یہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے نہیں ہے، ڈسٹر نہیں ہے، سب رہنے دو، ضرورت نہیں، رہنے دو۔ ایک ہے رکوع کی علامت دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں، یہ ہمیں کام آئے گا بہت۔ رکوع
قرآن کریم میں کل 540 رکوع ہیں. یہ کس نے، اس کا موجد کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، مطلب یہ علامات ہے. یہ دیکھو قرآن کریم کا باقاعدہ تلاوت کا حصہ نہیں ہے، تلاوت میں آسانی کے اقدامات ہے یاد کرنے کے. کوئی حرج نہیں. اب میں مثال کے طور پر تفسیر پڑھا رہا ہوں، اب میری کوشش یہ ہوتی انتہائی عام فہم انداز اختیار کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے. اب یہ میرا انداز یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تو تفہیم. تو یہ جو علامات لگائی گئی یہ آسانی کے لیے. کل رکوع کتنے ہیں؟ 540. اب یہ کیوں کیا گیا، کیا ترتیب تھی؟ لیکن ایک بات ملتی ہے تفسیروں میں، کہتے ہیں اگر رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھے اور ایک ایک رکوع پڑھنا شروع کرے، ایک ایک رکوع پڑھنا شروع کرے تو 27 تاریخ کو جا کر کے 540 رکوع مکمل ہو جائیں گے. 27ویں تاریخ میں قرآن ختم ہو جائے گا. آپ اس کا حساب لگائیں پھر. 540 رکوع ہے، 27 دن ہے اور 20 تراویح ہے، اس میں مکمل ہو جائے گا. اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے جو ہمیں ضرورت پڑے گی کبھی کبھی. جیسے مثال کے طور پر رکوع کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیں، ایک یہاں لکھا ہوتا ہے 5، یہاں لکھا ہوتا ہے 6. مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے نا، 3 ہندسے لکھے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سورت کا رکوع، یعنی یہ جو سورت چل رہی ہے اس سورت کے اندر کل کتنے رکوع ہیں، اس کا اوپر والا ہندسہ نشاندہی کرتا ہے سورت کے رکوع کی، اس کی نشاندہی کرتا ہے. یہ بیچ والا جو ہے یہ رکوع کی آیتیں، رکوع کی آیتیں، یعنی ایک رکوع مکمل ہو گیا نا، اس رکوع میں کل کتنی آیتیں ہیں وہ ادھر اس میں لکھ دیتے ہیں بیچ میں. سمجھ رہے ہیں اس کو آپ چیک کریں بعد میں. یہ ہے پارے کا رکوع، یعنی یہ جو سپارہ چل رہا ہے پہلا پارا ہے، اس کا چھٹا رکوع، 6 رکوع مکمل ہو گیا. یہ ہے تلاوت کے اقدامات. یہ اخماس کا مطلب یہ ختم ہو گیا، اب نہیں ہے، کسی نسخے میں آپ کو نہیں ملے گا. اخماس یہ خمس سے ہے 5. جب 5 آیتیں مکمل ہو جائے تو ہر 5 آیت کے بعد خا لکھتے تھے، خا. یہ اخماس کی طرف اشارہ تھا کہ 5 آیتیں ہو گئی، اور ہر 10 آیت کے بعد لکھتے تھے اعشار یا غین. نہیں غین نہیں، یہ حمزہ لکھتے تھے، عین لکھتے تھے، عین اعشار. 10 آیتیں ہو گئی. یہ تھے قرآن کریم میں آسانی کے اقدامات. یہ قرآن کریم کا عنوان تقریباً ختم ہو گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں، ضروری چیزیں ہم نے بتا دی. باقی قرآن میں جب انشاءاللہ چلیں گے بہت ساری چیزیں خود بخود سامنے موقع مناسبت کے اعتبار سے آ جائیں گی انشاءاللہ.